السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دوبارہ موقع دیا کہ قرآن کو سمجھنے کی. انشاءاللہ مختلف الگ الگ سورے سے ہم قرآن کو سمجھیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ موقع ہے قرآن کو سمجھنے کا. اللہ تبارک و تعالی رحمان مہلت دیے جا رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھو. جس دن قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، جب تم تڑپتے رہ جاؤ گے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، جس دن قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اس دن آپ لوگ تڑپتے رہ جاؤ گے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے. جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب میں نکلے گا. اللہ اکبر. قرآن کو اٹھا لیا جائے گا جب تم لوگ تڑپتے رہ جاؤ گے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے. آج دنیا کے پیچھے بہت لوگ بھاگ رہے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، قبر کے عذاب کو بھول چکے ہیں، قبر کے وہ تنگی گھر میں رہنے کے لیے بھول چکے ہیں. آج دنیا کے لیے مال و دولت جمائے جا رہے ہیں، مکان بنوائے جا رہے ہیں. مکان بنانا ہے تو اپنی سہولت کے مطابق بنا سکتے ہیں، لیکن آخرت کا بھی ڈر رہنا چاہیے. مکان بنائے جا رہے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں سے باہر نکال چکے ہیں، اللہ کو آخرت کو مذاق لیے بیٹھے ہیں، بھول چکے ہیں. آج دنیا کے پیچھے بھاگنے والے سن لو، نمازیں کو چھوڑنے والے سن لو، اس کی پکڑ ہوگی. اللہ آخرت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اور کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر لے سکتا. آج دنیا میں تم روبداری بتاتے ہو، آج دنیا میں تم بہت کوئی دو شخص آپ کو سلام کرنے لگے تو آپ ایسے اکڑ کے جواب دیتے ہو. وہ اکڑ تمہاری آخرت میں نہیں چلنے والی، وہ اکڑ تمہارے قبر میں نہیں چلنے والی. اس کا حساب ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی. اس لیے ڈر جاؤ، سمجھ جاؤ. دنیا میں ڈر ڈر کر، گھٹ گھٹ کر اسلام کے احکامات پر چلنے کی انشاءاللہ کھل کر چلو. لیکن اسلام کے احکامات اللہ تبارک و تعالی کن کن چیزوں سے دور رہنے کا کہا ہے اس سے دور رہو. لیکن اگر تم لوگ اس سے دور نہیں رہے ہو، اگر اس دنیا کو اپنے خواہشات بنا رہے ہو، دنیا میں اپنے خواہشات بنا رہے ہو، تو آخرت میں تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے. اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر آپ دنیا میں خواہشات کو چھوڑ رہے ہو اللہ کے لیے، خواہشات کو پھینک رہے ہو اللہ کے لیے، تو آخرت میں آپ لوگوں کو خواہشات کا بدلہ ملے گا، آپ کو خواہشات کرنے کا موقع ملے گا. اگر آپ ان خواہشات کو دنیا میں پکڑ رہے ہو اور آخرت کو چھوڑ چکے ہو اور اللہ کو چھوڑ چکے ہو، تو اس کا پکڑ ہوگی. دس از اور ایگزام. یہ دنیا ہماری ایگزام ہے. ہم ایگزام لکھنے آئے ہیں، ہم پاس ہونے آئے ہیں، فیل ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس لیے اللہ موقع دے رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھو. جس دن قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، سورج مشرق کے بجائے مغرب میں نکلے گا، تو تم تڑپو گے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے. تم وہ قرآن کو بھول جاؤ گے، سورہ بھول جاؤ گے، لیکن تم تڑپو گے قرآن کو پڑھنے کے لیے. جب تمہاری نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی کچھ قبول نہیں ہوگا. آج نماز چھوڑ رہے ہو، کل اس کی پکڑ ہوگی انشاءاللہ، اللہ چاہے تو. ایسے موقع ہے کہ قرآن پڑھنے کی. اکڑ کر مت چلو. کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، سمجھ جاؤ. اگر دنیا میں گھٹ گھٹ کر چل رہے ہو تو انشاءاللہ آخرت میں اچھا بدلہ دیں گے، اللہ انعام دیں گے، اور جنت میں اعلی سے اعلی مقام دیں گے انشاءاللہ. میری خواہش ہے
کہ میری خواہش، میں سوچتا ہوں، میں کوئی دوسرے کا نہیں بول رہا ہوں، میں سوچتا ہوں اگر میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں یہی جنت میں جاؤں گا بول کے، اللہ چاہے تو میں، اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ہم جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ، امام کعبہ پہنتے ہیں نا، وہ پہننے گا، وہ پورا ایسا مجھے جنت کا لباس دیجئے، اور اس کے سامنے ایک کعبۃ اللہ بنائیے، اور ہمارے نبیوں کو پیچھے کھڑائیے، میں نماز پڑھاؤں گا انشاءاللہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی آگے کھڑے، یہ میری خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالی میری اس خواہش کو پورا عطا فرمائے کہ آپ دنیا کے خواہشوں کو چھوڑ رہے ہو اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ آخرت میں آپ جو سوچیں گے، جنت میں جو سوچیں گے آپ کو وہ ملے گا انشاءاللہ۔ میری یہ خواہش ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری یہ خواہش پوری کرے انشاءاللہ۔ مجھے کعبۃ اللہ کے آگے نماز پڑھانے کی بہت خواہش ہے، ہمارے نبی کو پیچھے کھڑا کر نماز پڑھانے کی بہت خواہش ہے مجھے، ماشاءاللہ سے بہت خواہش ہے مجھے، بہت خواہش ماشاءاللہ۔ پھر نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی، پہلے نبی کے پیچھے پڑھوں گا، اس کے بعد نبی کے آگے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ نبی کی آواز سننے کی خواہش ہے مجھے، نبی کی آواز ماشاءاللہ، ہمارے انسانوں کی آواز اتنی بہترین ہے تو نبی کی آواز کتنی بہترین ہوگی ماشاءاللہ۔ تو وقت ضائع ہو رہا ہے، تو میں سورہ زلزال کے بارے میں اردو ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بعض لوگوں کو تو سورہ زلزال بولے تو معلوم نہیں ہوتا، اذا زلزلت الارض بولے تو معلوم ہوتا ہے، سورہ زلزال بولے تو معلوم نہیں ہوتا، تو میں بہتر ہے کہ سورہ کا نام معلوم کر لے۔ سورہ زلزال بولے تو اذا زلزلت الارض، بعض لوگ سورہ زلزلہ بھی بولتے ہیں، قرآن میں کیا ہے؟ سورہ زلزال ہے، تو زلزال بولنا بہتر ہے، سورہ زلزلہ بولنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، سورہ زلزلہ بھی بول سکتے ہیں، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ تو میں پہلے آپ لوگوں کے آگے سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ الحمدللہ، میں نے سورہ زلزال کی تلاوت کر دی ہے آپ لوگوں کے آگے، اب سبھی کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ کہ سورہ زلزال کون سا ہے۔ اذا زلزلت الارض کا سورہ زلزال ہے۔ اب اذا زلزلت الارض بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ سورہ زلزال کیا ہے۔ اب ہم اس کا اردو ٹرانسلیشن جانتے ہیں۔ بعض لوگ سورہ زلزال تو پڑھ لیتے ہیں، سورہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی نہیں جانتے، تو اب ہم اس کا معنی جانتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔
وأخرجت الأرض أثقالها، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. یعنی اب ہم کس پر کھڑے ہیں؟ زمین پر کھڑے ہیں. ہمارے گھر کس پر بنے ہیں؟ زمین پر بنے ہیں. ہم روڈیں کس پہ ڈال رہے ہیں؟ تار روڈ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ زمین پر ڈال رہے ہیں. گاڑیاں کس پر چل رہی ہیں؟ دکانیں کس پر ہیں؟ پورا چیزیں زمین پر ہیں. تو زمین اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. اللہ اکبر. وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے سب خبریں بیان کر دے گی، اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، سب خبریں بیان کر دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا کہ اس سے کیا ہوگا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی. بأن ربك اوحى لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ قیامت کا روز ہے. اعمال دکھا دیے جائیں گے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، وہ اسے دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. اچھائی بھی دیکھ لے گا، برائی بھی دیکھ لے گا. الحمدللہ. تو یہ تھا سورہ زلزال کا اردو ٹرانسلیشن. اس لیے لوگ سمجھ جاؤ، جو نماز کا نام لے کر چڑھتے ہیں وہ بھی سمجھ جاؤ کہ آخرت میں اس کا حساب ہوگا انشاءاللہ. تو سورہ زلزال کا معنی یہ تھا. انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں کہ کسی بعض لوگوں کی اصلاح ہو جائے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی اصلاح دینے والے ہیں، ہم کوئی اللہ تبارک و تعالی توفیق دینے والے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک ذریعہ ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالی ایک ذریعہ بناتے ہیں. تو الحمدللہ اسی وجہ سے میں اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.